عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فکری انقلاب وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ عزیزان ملت، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر صدی میں اس دھرتی پر مختلف قسم کے انقلاب رونما ہوتے رہے ہیں۔ ایک حکومت آتی، دوسری جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایرانی اور ساسانی افکار اس عالم پر چھائے ہوئے تھے۔ اس عالم گیتی پر انہی کا بول بالا اور انہی کا چرچا تھا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ارض و سما نے ان کا چراغ گل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ ان کی عظمت و بلندی، عزت و ناموری کے تاج محل کو چکنا چور ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کے طاغوتی، فرعونی، حامانی، قارونی، شدادی افکار کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا، اور فرعون کو صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ زمانے نے دیکھا کہ وہ قوم جس کی دنیا عاشق تھی، جس کا طوطی چہاردانگ عالم میں بولتا تھا، قیصر و کسریٰ کے نام سے دنیا تھراتی تھی، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا ہلاکت کو دعوت دینا تھا۔ معمولی گلیم پوش، دریدہ پیرہن اعرابیوں نے ان کے چھکے چھڑا دیے اور ان کی عظمت و سطوت کے خود ساختہ محلوں کو چکنا چور کر دیا۔ ان کی بڑائی، عزت و وجاہت کو خاک میں ملا دیا۔ ایک نئی فکر، نیا تمدن، نئی تہذیب اور نیا معاشرہ وجود میں آیا، جہاں نہ آقا و غلام میں کوئی فرق تھا، نہ امیر و غریب، غنی اور فقیر میں کوئی فرق تھا، بلکہ سب اپنے رب کے حضور، اپنے مالک کے روبرو ایک صف میں ایک ہی درجے کے تھے۔ اگر فرق مراتب تھا بھی تو محض تقوی کی بنا پر، ورنہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان ملت، اسلام آیا تو اس نے لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے معیار کو بدل ڈالا، ان کے طرز فکر، طرز نظر کو تبدیل کر دیا۔ پہلے وہ اگر ذاتی نفع اندوزی، خود پرستی، خود ستائی کے عادی تھے، تو وہ اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے، ایک دوسرے پر مر مٹنے والے ہو گئے۔ پہلے اگر وہ شراب، کباب، رقص و سرود، جوا، قمار بازی کے عادی تھے، تو اب وہ آہ سحرگاہی، نیم شبی، شب زندہ داری کے عاشق ہو گئے۔ پہلے اگر ان کے اخلاق فاسق، ان کے کردار غیر انسانی تھے، تو اب وہ اخلاق کریمانہ، عادات مشفقانہ کے عادی ہو گئے۔ پہلے اگر وہ نفس پرست، نفع پرست، تاجر و کسان تھے، تو اب وہ ایماندار، دیانتدار تاجر بن گئے۔ پہلے اگر وہ ظالم و جابر، غیر منصف، خود غرض حکمراں تھے، تو اب عدل پرور، رحیم و کریم، انصاف ور بادشاہ حکمراں ہو گئے۔ غرضے کہ ان کا طرز فکر کیا بدلا، ان کی دنیا بدل گئی، زمین و آسمان بدل گئے۔ زمانہ ایک نئے طرز فکر سے آشنا ہوا، وقت نے ایک نئی اور حیرت انگیز تبدیلی کا نظارہ کیا۔ عزیزان ملت، لیکن وقت گزرتا گیا، صدیاں بیتتی گئیں، اور وہی مسلمان جس نے سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کی عظمت اور کبریائی کے کھوکھلے محلوں کو مسمار کر دیا تھا، اسی نے اپنی مقصد وجود بلکہ مقصد تخلیق سے غفلت برتنی شروع کی، اور اپنے اس مشن الہی کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کو ترک کر دیا اور اسے پس پش ڈال دیا، تو خود بے وقعت اور بے حیثیت ہو کر رہ گئے، اور خود داعی نہ بن کر مدعو بن بیٹھے، تو دنیا کی باطل طاقتوں نے جن کا انہوں نے ہی خاتمہ کیا تھا، ان کی اندر بگاڑ پیدا کرنے کی سعی پہم کی، اور آخر وہ وقت آیا کہ انہوں نے فکری لحاظ سے بالادستی حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایک بڑی جماعت پر اپنا تسلط قائم کر لیا، ان کے افکار پارینہ کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ عزیزان ملت، آج کیا ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس دور کا نوجوان مغربی تہذیب و تمدن، اس کی رعنائیوں اور اس کی دل فریبیوں پر جان چھڑکتا ہے، اسی میں اپنی کامیابی و کامرانی کو مضمر گردانتا ہے، اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل اخلاق باختہ فلموں اور گندی حرکتوں کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی دوشیزائیں بے پردگی اور بے حیائی میں اپنی عزت محسوس کرتی ہیں۔ یہ سب اثر مغربی جادو کا ہے جو مشرق و مغرب ہر ایک پر چل چکا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بہت پہلے اس کو بھانپ کر تڑپ اٹھے تھے اور کہا تھا، مشرقی تو سرے دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی ان کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔
عزیزان ملت، لہذا آج ضرورت ہے ایمان ابو بکر، یقین ابن خطاب، جذبہ عثمانی اور شجاعت علوی کی کہ مسلمان بیدار ہوں اور اپنی اصلی مقام و مرتبے کو پہچانیں اور مغربی تہذیب و تمدن سے دور ہٹ کر ہر شخص یہ اعلان کرنے کی جرأت کرے کہ اینقص الدین وانا حی، کہ کیا میرے جیتے جی دین میں تغیر پیدا ہو سکتا ہے، فکریں بدل جائیں، قدریں بدل جائیں، اس پیغام کو دنیا میں عام کیا جائے، تو وہ دن دور نہیں کہ ایک بار پھر اس دھرتی پر علم اسلام لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر فکری انقلاب پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔